قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. یہ میرے خیال سے کوئی 13ویں آیت ہے یا 14ویں آیت ہے، 15ویں ہے نا، ایک قالت الأعراب 13ویں آیت ہے بہرحال. خوب، اس آیت کا ربط ہے، مستقیم ربط ہے اس آیت کے ساتھ. البتہ ایک اور آیت ہے جو مفسر قرآن علامہ نے بیان کی ہے تفسیر المیزان کے اندر، وہ اس صورت کی نہیں ہے لیکن وہ دوسری سورہ میں ہے، لیکن وہ بھی مرتبط ہے. تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان ہوا خداوند متعال کی طرف سے کہ آپ ان اعراب کو کہیں کہ یہ جو اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ان کو کہو کہ آپ نے ایمان نہیں لایا، آپ اس طرح کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. وہاں پر ہم نے اس تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق بیان کیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو. ایک مہم فرق جو وہاں پر بیان ہوا تھا اور دوبارہ تفسیر المیزان کے اندر اس آیت کے ذیل میں بھی علامہ نے بیان کیا ہے ایک فرق، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے اس کا فائدہ و سود و سعادت خود انسان کی طرف بارمی گرد ہے، یعنی انسان کو حاصل ہوتی ہے ایمان کی. جو اگر انسان ایمان حاصل کرتا ہے یا ایمان کی مرتبے پر پہنچتا ہے تو اس کا کہ خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو خود کو فائدہ ہے. اور اسلام کا جو ہے وہ بھی اس کو فائدہ ہے، لیکن دونوں فائدوں میں فرق ہے. ایک فائدہ حقیقی و معنوی ہے کہ جو وجود انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ فائدہ ایمانی ہے. ایمان انسان کے وجود کو، ہستی کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی وجود کو ایمانی و مومن بناتا ہے. لیکن جو فائدہ ہے اسلام کا، یہ ظاہری فوائد اس کے زیادہ ہیں. مثلا ایک تو اسلام اس کی حفاظت کی ضمانت لے لیتا ہے. یہ معنی بھی آیات اسلامی حکومت میں ہوتی ہے، غیر اسلامی حکومت میں اس کا شاید اتنا معنی مشخص نہ ہو. یعنی جب ایک انسان اسلام حاصل کر لیتا ہے تو اس کی جان کیا ہو جاتی ہے؟ محفوظ ہو جاتی ہے. اس کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے. اس کی ناموس کیا ہو جاتی ہے؟ محفوظ ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان فوائد سے جو ہے استفادہ کرتا ہے. ایمان جب انسان حاصل کرتا ہے تو ایمان کی مرتبے کے اوپر ان فوائد کے ساتھ ساتھ یہ جو ظاہری ہیں فوائد حقیقی حاصل ہوتے ہیں انسان کو. یعنی وہ کہے کہ وہ رفعت انسان کو حاصل ہوتی ہے جو انسان کے وجود کو بالا لے جاتی ہے ایمان کے ذریعے سے. تو یہ ایک فرق ہم نے وہاں اس آیت میں بیان کیا تھا، باقی بھی فرق تھے لیکن ایک یہ مخصوص جو اس آیت سے مرتبط ہے ایمان. تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے یہ بیان ہوا کہ سب سے پہلے ان بدوؤں کو کہہ دو، یہ جو اعراب ہیں، کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو. اب ذرا یہاں پر ایک بہت مہم چیز اس آیت کے اندر لحن ہے آیات کا. خوب، بدو آ کر خداوند متعال سے مخاطب نہیں ہوئے تھے، بدو آ کر اعراب رسول اللہ سے مخاطب ہوئے تھے کہ یعنی ہم جتلانا شروع کیا، یا مثلا جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے ایک انسان احسان جتلاتا ہے، یہ اعراب آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے احسان کے طور پر، جتلانے کے طور پر کہا کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. اس آیت کے پیچھے جو شان نزول ہے وہ اس طرح سے. تو یہ احسان جتلانے کے لیے آئے تھے. ایک اور آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال نے فرمایا کہ اے رسول، یہ جو آپ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ان کو بتاؤ کہ یہ اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے یا ایمان قبول کیا ہے، اس کا فائدہ نہ خدا کو پہنچنا ہے نہ خدا کے رسول کو پہنچنا ہے. لہٰذا ایمان و اسلام آپ کے لیے ہی مفید ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ احسان جتلاؤ. یہاں پر بھی لحن یہی ہے آیات کا. البتہ وہ اور آیت ہے یہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، لیکن یہ خود آیت کو دیکھیں. یہ لوگ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے آ کر تظاہر کیا، ریاکاری کی کہ ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں و مسلمان ہیں. خوب، خداوند متعال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے رسول، ان کو کہہ دو اتعلمون اللہ بدینکم. ایک نقطہ یہاں پر جو بہت ہی مہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کو فرمایا لیکن خدا نے خود کو مخاطب ٹھہرایا. یعنی جو بھی کام، جو بھی سخن، جو بھی بات، جو بھی
کہیں کہ چیز کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، اس چیز کی نسبت خداوند متعال کی طرف ہے۔ خوب، آپ اس قاعدے کو ہر جگہ پر جو ہے جاری کر سکتے ہیں، اعمال کر سکتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، ہر اس چیز کی نسبت خداوند متعال کی طرف ہے۔ چاہے وہ انسان ہیں، اگر انسان ہیں تو ان کی اگر نسبت رسول اللہ کی طرف ہے تو یہ نسبت خدا کی طرف ہے۔ اگر کوئی کتاب ہے، اگر اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے تو یہ در حقیقت نسبت کس کو ہے؟ خداوند متعال کی طرف ہے۔ اگر کوئی اور ایسے امور آپ دیکھتے ہیں کہ جو منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ایسے سمجھو کہ یہ خود ذات اقدس خداوند متعال سے منسوب ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ انہوں نے آ کر رسول اکرم کو فرمایا، لیکن خداوند متعال نے فرمایا کہ آپ مجھے بتاتے ہو یہ دین، یعنی رسول اکرم کو بتانا ایسا ہے کہ یعنی خدا کو جتلا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو ان کو کہہ دو، آیا آپ خداوند متعال کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے دین کے متعلق کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہ چیز، جبکہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، در حالی کہ خداوند متعال زمینوں اور آسمان کے تمام علوم کو جانتا ہے، یعنی جو زمین اور آسمان کے اندر ہے ان سب کا خداوند متعال کو علم ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور خداوند متعال جو ہے ان کا احاطہ علمی ہر چیز پر ہے، ہر وہ چیز کی جو شے ہے، جو ہستی ہے، جو وجود ہے، جس نے لبادہ وجود پہنا ہوا ہے، وہ اس ذات کے احاطہ علمی سے باہر نہیں ہے۔ یہ جو آپ ریاکاری کرنے کے لیے آئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں، خدا جانتا ہے کہ آپ کو کتنے مومن ہو یا کتنے مسلمان ہو۔ خوب، یہ تھا اس میں ایک نقطہ جو غیر قراتی نے بیان کیا ہے اس آیت کے ذیل میں، یہی جو آپ کو شان نزول بیان کیا ہے اسی کے ذیل میں، کہ ایک گروہ آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ایمان لائے ہیں آپ کی رسالت پر اور خداوند متعال کی توحید و وحدانیت کے اوپر، اور یہ ہمارا ایمان صادقانہ ہے، سچا ہے، ہم اس ایمان میں خالص ہیں، مخلص ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے قسم بھی کھائی اس چیز کے اوپر۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور خداوند متعال نے فرمایا کہ خداوند متعال نے بھی اس کا جواب کیا ہے؟ قسم کے ذریعے سے دیا، یعنی واللہ یعلم، درست ہے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ جو غیر قراتی نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ خود ہے اپنے دین کو ائمہ و انبیاء و اوصیاء کے اوپر پیش کرنا، تصحیح کے لیے، درستی کے لیے علماء کو جو بھی حجت کے طور پر خداوند متعال کی طرف سے انسانوں کے اوپر ہیں، اگر ان کو کوئی جا کر اپنا دین پیش کرتا ہے تو یہ مثبت پہلو ہے، اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص آتا ہے کسی عالم کے پاس اور کہتا ہے کہ میں جو ایمان لایا ہوں، میں جو اسلام لایا ہوں، میں نے جو کلمہ پڑھا ہے، جو میرا اعتقاد و دین ہے، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خوب، آپ دیکھیں کہ آیا صحیح ہے یا غلط ہے۔ یا کوئی کسی ولی کی خدمت میں جاتا ہے، کوئی ائمہ کی خدمت میں جاتا ہے، کوئی انبیاء کی خدمت میں جاتا ہے، اس میں مشکل نہیں ہے۔ اور اس آیت میں اس چیز کی سرزنش نہیں ہو رہی کہ اگر کوئی آ کر دین اپنا کسی حجت خدا کو پیش کرے تو یہ آیت کی سرزنش میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عرضہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے دین کی تصحیح و اپنے اعتقاد کی تصحیح کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ریاکاری کے لیے آئے تھے۔ جب کوئی آ کر ریاکاری کے طور کے اوپر آپ کو اپنا دین پیش کرتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق ہے، یہ خاص نہیں ہے ان اعراب کے ساتھ، یہ عملی طور پر ہو سکتا ہے۔ مثلا ممکن ہے انسان اپنے آپ کو جو ہے ریا کے طور پر، دکھاوے کے طور پر کوئی ایسی بات کرے کہ میں اس چیز پہ اعتقاد رکھتا ہوں، خوب در حالی کہ اس کا اعتقاد نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس آیت کے ذیل میں آئے گا۔ خوب، مثلا مثال کے طور پر سید حسن نصر اللہ شہید کے متعلق جو ایک نظریہ اور ایک نظر معروف ہے، بلکہ خود ان کے کلپ بھی موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ولایت فقیہ کے اوپر ایمان ایسا نہیں ہے کہ ہم منتظر رہیں کہ رہبر کیا کہیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رہبر کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارا اعتقاد ہے اور ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ یعنی حقیقتاً اگر وہ جو ہی غزہ کے اوپر حملہ ہوا اور انہوں نے جنگ شروع کی تو ان کو یقین تھا کہ رہبر یہی چاہتے ہیں، مقاومت تنہا نہ رہے، یعنی گروہ نہ ہو جائے، بلکہ
اگر انہوں نے ایک گروہ کو نابود کیا تو نوبت دوسرے کیا ہے. اب انہوں نے یہ عمل کیا، یعنی راہبر یہی چاہتے تھے. اب ممکن ہے مثلا میں یا کوئی اور یا کوئی ایسا نکالا ہے وہ بھی ادعا کرنا شروع کر دے، در حالانکہ خود جانتا ہے کہ میں اس سطح پہ نہیں ہوں اور میرا عمل بھی یہ نہیں ہے اور کوسوں دور ہوں اس نظر سے. خوب، تو در حقیقت کیا کر رہا ہے؟ ریا کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، اور وہ اسی آیت کے ذیل میں آ جائے گا. خوب، ایک نقطہ یہ جو آغائے کراتی نے بیان کیا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے آپ کو بیان کیا، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا کہ جو کچھ جو تظاہر یا جو دکھاوا یا جو ریاکاری یا جو حقیقت میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کرتے ہیں، در حقیقت آپ کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ خدا کے سامنے کر رہے ہیں. خداوند متعال نے یہ نہیں فرمایا کہ اے رسول آ کر انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تو آپ ان کو کہیں کہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ، بلکہ خداوند متعال نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر کیا گزر رہی ہے. دوسرا وہی احاطہ علم ہے کہ خداوند متعال کا تمام اشیاء کے اوپر جو ہے احاطہ علمی ہے. اور یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے واللہ بکل شیء علیم، اس کے متعلق جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نہ صرف اشیاء کی ہستی کے متعلق علم رکھتا ہے بلکہ اشیاء کی خصوصیات کے متعلق بھی علم رکھتا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں مثلا زید، عمر، بکر کو علم ہے، کسی کو علم ہے، مجھے جانتا ہے، لیکن میرے خصوصیات کے متعلق نہیں جانتا. یعنی آیا میں راستگو ہوں یا دروغگو ہوں؟ آیا میں مثال کے طور پر حاسد ہوں یا اعتدال کی حالت میں رہتا ہوں، کینہ کرتا ہوں لوگوں سے، یا محبت رکھتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، یا محبت کا پیغام دیتا ہوں؟ یہ میرے وجود کی خصوصیات ہے. خود وجود نہیں ہے، وجود جدا چیز ہے، خصوصیات جدا چیز ہیں. ایمان انسان کے وجود کی ایک خصوصیت ہے. خوب، تو خداوند متعال ایسا نہیں ہے فقط اپنی مخلوق کے متعلق، ان کے وجود و ہستی کے متعلق علم رکھتا ہے، بلکہ تمام حالات و تمام خصوصیات جو اس وجود کے اوپر گزرتی ہیں ان ساروں کے متعلق خداوند متعال علم رکھتا ہے. اگر کسی کے دل میں ذرا برابر بھی فطور ہو تو خدا جانتا ہے، اور اگر انسان کے دل میں ذرا برابر بھی اچھائی و نیکی کی بو آتی ہو تو وہ بھی جانتا ہے. در حقیقت ہم ایسا کہیں کہ انسان اگر ایک عمل ابھی کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں فکر کی ہے، تو یہ فکر جو کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی خداوند متعال کو علم ہے، چونکہ یہ بھی حالات و خصوصیات انسان میں سے ہے، اور خداوند متعال اس انسان کے وجود و ہستی کے علاوہ اس کی تمام خصوصیات سے بھی آگاہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ.